اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اذنت لی فی دعائک ومسألتک فاسمع یا سمیع مدحتی واجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور عثرتی۔ اے اللہ، تو نے مجھے اپنی جناب میں آ کر دعا مانگنے اور سوال کرنے کی اجازت دی ہے، تو اے میرے مہربان رحمان رب، اے میرے الہ، تو سن، اے سننے والے، میری مدحت کو اور جواب دے میری اس دعا کا، اور میری لغزش کو نظر انداز کر دے، معاف کر دے، اے بخشنے والے۔ طلب رحمت کا یہ دوسرا پروگرام ہے، اور ہم ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی دعائے افتتاح، جس کے 31 حصے ہیں، اس کی ہم اختصار کے ساتھ شرح بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اذن۔ اذن بنا ہے اجازت، رخصت۔ جب بھی کہتے ہیں نا کسی سے کوئی کلام کرنا چاہو تو پہلے سلام کرو، پھر اجازت بھی طلب کرو کہ اجازت ہے جی میں یہ کام کروں۔ چھوٹے جیسے بڑے سے اجازت مانگتے ہیں۔ کسی کے گھر میں جانا چاہتے ہو تو آداب یہ ہیں کہ پہلے دستک دو، سوال کرو کہ ہم آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں۔ تو اب اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں جو کائنات کا مالک ہے، اور اس نے البتہ ایک تو اذن عام دے رکھا ہے کہ ہر شخص جب چاہے اس کو پکار لے۔ یہ دنیا کا نظام ہے کہ ہر شخص کو ہر وقت اجازت نہیں ملتی کہ وہ اللہ سے اسے اجازت نہیں ملتی کہ وہ اس کے پاس آئے۔ اوقات مخصوص ہوتے ہیں کہ فلاں وقت میں ہمارے پاس آؤ، ابھی ملنے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، جب چاہو، جہاں چاہو، جس وقت چاہو، جس حالت میں ہو، اسے پکار سکتے ہو، یا رب کہہ سکتے ہو، اور وہ پھر جواب بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اذن عام دیا ہے۔ تو میں یہاں پر کہتا ہوں یا رب، تو نے ہی اذن دیا ہے، تو میں اس تیرے اذن کی صورت کو استعمال میں لایا ہوں، اور تیری درگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور تو مہربانی سے، اپنے کرم سے تو نے یہ مجھے اذن دے رکھا ہے کہ میں تجھے پکاروں، یعنی یہ پہلے سے تیری اجازت موجود ہے۔ اللہم اذنت لی، اے اللہ تو نے اجازت دی ہے۔ اللہ جو ہے فقط رب تعالیٰ کے لیے ہے، وہ ذات جو تمام صفات کمال و جمال و جلال کی مالک ہے، اور سب صفات اس کی ذات کی صفات ہیں، اور صفات افعال بھی اس کی ذات سے ہی صادر ہوتی ہیں، کہیں باہر سے نہیں ہوتی، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، کمال مطلق ہے۔ اللہ، یہ لفظ اللہ کی عبودیت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ الہ اسی لفظ اللہ سے ہے، لا الہ الا اللہ، اور جب لفظ اللہ بولا جائے تو اس سے فقط وہی ذات مراد ہوتی ہے کہ جو خالق ہے کائنات کی، جو مالک ہے کائنات کی، جو رب ہے کائنات کا، جس نے سب کو سب کچھ دیا ہے،
غنی بالذات ہے، جو سبحان ہے، جو ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ اللہم، اس لیے دعا اسی نام سے مانگتے ہیں، اللہم، اے اللہ، تو نے اجازت دی ہے دعا کی، سوال کرنے کی۔ سوال وہی کرتا ہے جو عاجز ہر حاجت مند ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر انسان جب اللہ سے مخاطب ہے تو گویا کہ اپنی کم مائگی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اس کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر عرض کیا ہے سمیع، تو سننے والا ہے، یعنی اللہ سمیع ہے، جب اسے پکارا جاتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ یہ بندے ہیں کہ بعض دفعہ آپ کسی کو بلاتے ہو وہ آپ کی بات سنتا نہیں، یا سن کر ایسے اظہار کرتا ہے کہ اس نے سنا ہی نہیں، لیکن اللہ وہ کریم ہے جو سمیع ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، جس بات کا اظہار ہے وہ بھی سنتا ہے، جو نہاں خانے میں ہے وہ بھی سنتا ہے، جو بولا نہیں اسے بھی اس نے دل کی گہرائیوں میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی سن لیتا ہے، پنہاں خانوں میں جو ہو رہی ہوتی ہے بات وہ بھی سن لیتا ہے، جو بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہے وہ بھی سن لیتا ہے، جو بہت آہستہ جسے کوئی دوسرا نہیں سن رہا ہوتا، زمزمہ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی سن لیتا ہے۔ تو پھر کہتا ہے یا رب فاسمع یا سمیع مدحتی، اے سننے والے میں تو اس قابل نہیں ہوں تیری تعریف کر سکوں، لیکن تیری مدحت سن لے میری دعا۔ اور خود تو نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تو میری دعا، میرے اے رحیم میری دعا قبول کر۔ اور پھر لغزیں جو ہیں میری خطائیں ہیں، عقل یا غفور و حسرتی، غفور بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشش غفران پردہ ڈالنے والا، گناہ کو ختم کر دینے والا۔ یہاں انسان اور رب کا رابطہ اس کی بات ہے، آواز دینا، پڑھنا، بلانا، تو یہ ہے چاہنا۔ تو بندہ جو ہے چاہتا ہے اللہ سے، بندہ اللہ کو آواز دیتا ہے، بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ قرآن کریم نے رحمان رب تعالی کی طرف سے ہمیں یہ خبر دی ہے، سورہ غافر آیت 60، قال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے تم سے کہا ہے ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو۔ اور سورہ نساء کی آیت 32 میں ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ سے اس کے کرم کا سوال کرو۔ خود یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ تو جب کہا نا ربکم ادعونی، قال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا ہے کہ ادعونی، پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ فرمایا ہے سورہ غافر کی آیت 60 میں استجب لکم، تم چاہو مانگو، میں تمہاری مانگ تمہیں دوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا، عطا کروں گا۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت 34 میں اسی بات کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کر دی جس کا تم نے اللہ سے سوال کیا۔ اب جو چیز بڑی مہم ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح مانگیں، کس طرح چاہیں اور کیا مانگیں۔ تو یہ ہمیں اہل بیت نے سمجھایا ہے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور قرآن میں جو انبیاء کی دعائیں نقل ہوئی ہیں ان میں بھی ہمیں تعلیم دیا گیا ہے کہ اللہ کو کن الفاظ سے پکارا جائے
کس انداز سے اللہ سے مانگا جائے، درخواست کس طرح پیش کی جائے۔ دنیا میں بھی ہے کہ جب کسی بڑے کے پاس درخواست لکھ کر لے جانا چاہتے ہو تو کسی سے پوچھتے ہو کہ بتاؤ یہ جو میں بڑے افسر کے پاس جا رہا ہوں کون سے الفاظ اس کے لیے لکھوں، کن الفاظ سے اس کو اپنی حاجت جو ہے پیش کروں، اور وہ درخواست جو ہے کس طرح اسے تحریر کروں، کون سے الفاظ لکھوں۔ تو وہ درخواست دینے والی کوشش ہوتی ہے کوئی ایسا جملہ نہ لکھ جاؤں کہ جس کو پڑھ کر وہ شخص جو ہے ناراض ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہے کہ جب درخواست اللہ کی خدمت میں پیش ہے تو اس درخواست جس ذات کے پاس جا رہی ہے پہلے تو اس ذات کو کیسے میں نے خطاب کرنا ہے، کن الفاظ سے میں نے اسے یاد کرنا ہے۔ تو وہی اللہ کے اسماء حسنی ہے اور ہزار نام، اور ہر شے جو اللہ کے وجود پر دلیل ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ تو بہترین اور خوبصورت نام ہے جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیے ہیں، اللہ کے اور ائمہ اہل بیت نے تعلیم دی ہیں، اور قرآن میں جو اللہ کے اسماء ہیں، اور دعاؤں میں اللہ کو جس طرح انبیاء نے خطاب کیا ہے اور انبیاء نے جو الفاظ جو اسماء اللہ کے دعاؤں میں استعمال کیے ہیں ہمیں بھی وہی کرنے چاہیے۔ مانگنا کیا ہے وہ بھی ائمہ کی دعاؤں میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں موجود ہے، انبیاء کی دعاؤں میں موجود ہے کہ انہوں نے کیا کیا مانگا، ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ اور اس دعا میں بھی پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو ابتدائی جملہ ہے، اس میں پیغام فقط یہ ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ بزرگ ترین ہے، کامل ترین ہے، اسی کی ذات ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے، وہی ہے جس نے اذن عام دیا ہے۔ ہم سب فقراء ہیں، محتاج ہیں، خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہی داتا ہے، ہم منگتے ہیں اور اسی کے در پہ بیٹھے ہیں۔ اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، تو نے مجھے اپنے در سے مانگنے کا اور سوال کرنے کا اذن دیا ہے۔ فَكَمْ يَا إِلَٰهِي مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا وَهُمُومٍ قَدْ كَشَفْتَهَا وَأَثْرَةٍ قَدْ أَقَلْتَهَا وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا وَحَلْقَةِ بَلَاءٍ قَدْ فَكَكْتَهَا۔ اے میرے معبود، اے میرے الہ، کتنے زیادہ غم مجھے لاحق ہوئے کہ تو نے وہ غم میرے ٹال دیے، کتنے اندوہناک حالات میرے اوپر آئے، کتنے ہموم میرے اوپر آئے کہ تو نے وہ تمام ہموم میرے لیے کھول دیے، وہ پریشانیاں دور کر دیں۔ کتنی زیادہ مجھ سے لغزشیں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، تو نے میری ان خطاؤں کو معاف کر دیا، اور کتنی زیادہ رحمت کو تو نے میرے اوپر سایہ کر دیا، پھیلا دیا، اور کتنے بڑی بڑی مصیبتوں کے حلقات تھے جنہوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا، تو ان کو تو نے کھول دیا اور مجھے آزادی دے دی۔ تو یہ جو جملے ہیں غم و ہم عام استعمال کرتے ہیں۔ غم جب انسان سے کوئی قیمتی چیز ضائع ہو جائے تو اس کے ضائع ہونے پر اسے غم ہوتا ہے۔ ہم جو فکر مند ہوتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہے جس کے لیے بڑی سوچ میں لگا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو یہاں پر دعا مانگنے والا اللہ کے جو الطاف ہیں، جو مہربانیاں ہیں، ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ مختلف حالات میں اللہ نے کس طرح میرے اوپر یعنی مانگے بغیر مہربانیاں کی ہیں، غم و اندوہ میں مجھے نجات دلائی۔ جب میں فکر مند تھا اپنے بعض معاملات کے سلسلے میں، تو میری اس فکر مندی کو اللہ تعالیٰ نے
میری اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، مجھے سمجھ بھی نہیں آئی، میرے لیے ایسے حالات بن گئے کہ میری وہ پریشانی دور ہو گئی۔ میں غمگین ہوا، میرے غم کو ٹال دیا، اسے خوشی میں بدل دیا۔ مجھ سے جگہ جگہ کوتاہیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، لیکن اللہ نے وہ غلطیاں میری نظر انداز کی اور میرے اوپر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھا، اور رحمت مجھ سے واپس نہیں لی، اور بڑی بڑی مصیبتیں میرے اوپر آنے والی تھیں جو مجھ سے ٹال دیں۔ اور جب ایسے الطاف میرے اوپر ہیں، بڑی بڑی مشکلیں مجھ سے ٹالی ہیں، تو اب میں تیرے در پر سوالی بن کے آیا ہوں۔ پہلا میں اعتراف کر رہا ہوں کہ مانگے بغیر تیرا کرم اتنا زیادہ ہے، تیرا فضل اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کو گن نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اس حصے میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے، پہلا، مسبب الاسباب، اللہ ہی اسباب کا خالق ہے، اللہ ہی ہر سبب بناتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام ہو گیا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے یا فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کہا کریں کہ یہ اللہ نے سبب بنا دیا ہے، اللہ نے میرے لیے یہ حال بنا دیا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا ہے۔ میں کسی مشکل میں گرفتار تھا اور وہ مشکل اچانک ٹل گئی، تو یہ کہیں اللہ نے وہ مشکل ٹال دی۔ میرے اوپر ایک بڑی سختی آ گئی تھی اور اب وہ سختی ختم ہو گئی، تو کہیں اللہ نے وہ سختی ختم کر دی۔ میں کسی مشکل میں گرفتار ہوا، اب وہ مشکل جو ہے آسان ہو گئی، کہو اللہ نے آسان کر دی۔ یہ پہلی بات ہے کہ ساری نسبتیں اللہ کی طرف جائیں، یعنی اللہ ہی ہے جو ہمارے لیے تمام امور کو انجام دیتا ہے۔ دوسری بات، کبھی بھی اللہ رؤوف ہے، مہربان ہے اپنے بندوں پر، اس کی رافت اور اس کے لطف اور فضل سے کبھی مایوس اور نا امید نہ ہو۔ وہ پرانے غموں کو اور پریشانیوں کو اور فکر مندیوں کو جب اس نے دفع کیا ہے، اور ابھی جو تازہ پریشانی ہے جس کے حل کے لیے میں اللہ کے پاس درخواست لے کر جا رہا ہوں، اگر اس نے پہلے میری لغزشوں کو نظر انداز کیا ہے اور مجھے نہیں پکڑا، اور اب جب میں اپنی ایک لغزش کو اس دروازے پر جا کر عرض کر رہا ہوں کہ میری یہ لغزش معاف کر دے، تو پھر مجھے امید رکھنی چاہیے کہ اب بھی وہ اپنی رحمت میں مجھے شامل رکھے گا اور میرے سے یہ جو غلطی ہے معاف کر دے گا، اور یہ جو تازہ مصیبت میرے پاس آ رہی گئی ہے تو اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے گا۔ کتنی بیماریاں ہیں جس کا علاج خود اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے اور ہم سے دور کی ہیں۔ تو ابھی جو تازہ بیماری کرونا کا آئی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی وہی ذات ہے، اسی سے ہمیں سوال کرنا چاہیے اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس بیماری کو ہم سے ٹال دے گا، اور اس بیماری کا علاج بھی وہی مہیا کر دے گا۔ کسی کے ذہن میں ایسی بات آ جائے گی کہ جو اس بیماری کا علاج جو ہے فوراً جو ہے وہ دے دے گا۔ اللہ کا دیا ہوا عقل ہے، اللہ کا دیا ہوا ذہن ہے، اور وہی کسی کے ذہن میں ڈالتا ہے، خود سے نہیں ہوتا، اور اسی کے پاس ساری طاقت ہے، تو وہ علاج بھی ہو جائے گا۔ یعنی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے جب بغیر مانگے کہ اس کی ساری رحمتیں ہمیں مل رہی ہیں، اور بغیر مانگے کہ اور بغیر درخواست کیے کہ اس نے ہمارے غموں کو ٹالا ہے، ہم سے مصیبت کو دور کیا ہے، ہم مشکل کی گھڑی میں تھے وہ مشکل ہماری حل کی ہے، ہم گرفتار تھے مصائب میں، جکڑے ہوئے تھے مشکلات میں، ہمیں اس سے آزادی دلائی ہے۔ تو اب جس مشکل میں ابھی ہوں، انسان ہر وقت کسی نہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، تو اس مشکل کی جو اللہ سے درخواست کر رہا ہوں، تو جس طرح اس کی پہلے مہربانیاں تھیں اب بھی مہربانی فرمائے گا۔ اور اللہ کے الطاف اور تیسری بات، اللہ کے الطاف اور مہربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں انہیں بھولنا نہیں چاہیے، انہیں یاد کرنا چاہیے۔ یہاں ہم نے چند ایک یاد کی ہیں، قربتن، ہم، اسرتن، اور بلا، ان کے کرب، پریشانی، دکھ، درد، ہم، غم، لغزش اور مصیبت، اس کے، اور اس کو ہم نے سب یاد کیا ہے، اور رحمت، اللہ کی رحمت سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یعنی انسان کو اپنی ساری
باتیں جو اس سے گزری ہیں، جو اس کے حالات ہیں، اس کو بھولنا نہیں چاہیے، یاد رکھیں۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ساری حمد اس ذات کے لیے مخصوص ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں اور نہ ہی اس نے اپنے لیے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ اس کے لیے اس کی مملکت میں، اس کے ملک اور اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی حامی سرپرست ہے کہ وہ کمزور ہے اور اسے کسی حامی کی ضرورت ہو، مددگار کی ضرورت ہو۔ اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بزرگ ہے۔ اس کی بزرگی کو بیان کرو، کبر ہو تکبیرا، اس طرح کہ جس طرح اس کی شان ہے اس طرح اس کی کبریائی کا ذکر کرو۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اس میں آیت ہے سورہ مبارکہ اسراء کی 111، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ البتہ اس دعا میں لم يتخذ صاحبتاً کا اضافہ ہے جو اس آیت میں نہیں ہے۔ آیت میں فقط ولد کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے جب بیٹے کی بات آئے گی تو اس میں جب بیٹے کی نفی ہے تو ہمسر کی نفی بھی خود بخود ہو جاتی ہے، اور اس دعا میں اس کی ذرا توضیح زیادہ کر دی گئی ہے کہ اس نے کوئی اپنا ہمسر بھی نہیں بنایا، نہ اسے زوجہ کی ضرورت، نہ اسے اولاد کی ضرورت، نہ اس کا کوئی باپ، نہ کوئی اس کا بیٹا۔ جب کسی نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب معلوم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ اخلاص آئی، قل کہہ دو ان کو بسم اللہ الرحمن قل اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اور بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پورا نسب نامہ ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کو کسی نے نہیں جنا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا نظیر ہے، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کی نفی جو ہے وہ بھی سورہ اس آیت میں نہیں آئی لیکن اور جگہ پر ہے، اور خود اس کے ضمن بھی ہے۔ سورہ انعام کی آیت 1 میں ہے، اور سورہ جن کی آیت 2 میں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اللہ ہمارا رب عظیم ہے، بڑے مقام والا ہے، ہرگز اس نے اپنے لیے ہمسر بھی نہیں بنایا اور کسی کو بیٹا بھی نہیں بنایا۔ تو یہ ہمسر ہونا جو ہے اس کی نفی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی کی ہے، فرمائی ہے،
اور ہمیں یہاں پر بھی اس دعا میں بھی دعا مانگنے والا ایسا کر رہا ہے۔ خاصان خدا جب اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے قرآن کریم میں جو کچھ ہے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور وہی الفاظ بیان کیے جاتے ہیں جو الفاظ قرآنی آیات میں آئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں دعا کا جملہ ہے، اور اس جملے میں جو کچھ آیا ہے یہ وہی جملہ ہے جو قرآن میں آ چکا ہے۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جائے، اللہ کی کبریائی ہے۔ انتم الفقراء هو الغنی، اللہ ہی غنی ہے، بے نیاز ہے، باقی سب فقراء اور محتاج ہیں۔ ہم لا شے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے در کے منگتے ہیں۔ اور مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد بجا لانا، یہ وہ طریقہ ہے خدا کے حضور اپنی درخواست پیش کرنے کا۔ دنیا میں بھی ایسے ہے، جب آپ کسی سے مانگنے جاتے ہو تو کھڑے ہو کر پھر رہے اس کی ہزار تعریفیں کرتے ہو، پھر اس کے آگے اپنی عرضی پیش کرتے ہو۔ تو جب رحمان ہی لائق تعریف ہے، اس کے علاوہ تو کوئی لائق تعریف ہے ہی نہیں، جب اس سے مانگنے جا رہے ہو تو پھر اس ذات سے مانگتے وقت اس کی صفات کا ذکر ہونا چاہیے اور اس کی حمد بجا لائی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ بزرگی اور کبریائی بس اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمد پر الف لام لگا کر یہ بتایا گیا کہ حمد کی جنس، یعنی جس چیز کو تعریف کہا جا سکتا ہے وہ تعریف بس اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ الحمدللہ، اس کی اگر زیادہ تفصیل معلوم کرنا چاہیں، حمد کا معنی، مدح کا معنی، ثنا کا معنی، شکر کا معنی، پھر ان کے درمیان فرق، تو یہ پھر تفسیر سورہ حمد کی جو تفسیر جو ہے اس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ۔ الحمد للہ الذی لا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ۔ الحمد للہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ۔ الحمد للہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ۔ الظاہر بالکرم مجدہ، الباسط بالجود یدہ، الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرما انہ هو العزیز الوہاب۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سب وہ کچھ جس کے سبب کسی کی کوئی تعریف ہو سکتی ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تمام وہ نعمتیں کہ جس کی وجہ سے تعریف کی جا سکتی ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ ساری حکمرانی کا دائرہ اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی مخالف نہیں، اس کے کاموں میں کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس کی خلقت میں اس کا کوئی شریک نہیں،
اس کی بزرگی اور کبریائی میں اس کا کوئی مانند نہیں۔ اسی اللہ کی ساری تعریف ہے کہ جس کی تعریف جو ہے اس کی اپنی مخلوقات میں نمایاں ہے، ظاہر ہے، اور اللہ کے لیے ہی بزرگی ہے، شرف ہے، جس نے اپنے جود و سخا کا ہاتھ جو ہے کھولا ہوا ہے، اور ہر طرف جو ہے اس کی بخشش کے پروانے ہیں، نامے ہیں بخشش کے۔ وہ اللہ ہے کہ اس کا خزانہ دینے سے کم نہیں ہوتا، بخشش، جود و سخا اس کے خزانے کو اور بڑھا دیتی ہے، اس کے کرم کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عزت والا ہے، غلبے والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، زیادہ دینے والا ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے کہ اللہ کا کوئی مضاد، کوئی ضد نہیں ہے، یعنی کوئی مخالف، یعنی ایسا مخالف جو بہت سخت ہو دشمنی میں، مخالفت میں، اسے اس کا ضد کہتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے اس کا کوئی مخالف نہیں ہے، اور کوئی اس کا ٹکراؤ کسی کا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کسی میں کوئی یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں آ کر اللہ کا مقابلہ کرے۔ متنازع، نزع یہ بھی ہے کہ جھگڑے کے معنی میں، اور کسی کے ساتھ کوئی ضد نہیں ہے، یعنی کوئی مخالف، یعنی ایسا مخالف جو بہت سخت ہو دشمنی میں، مخالفت میں، اسے اس کا ضد کہتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے اس کا کوئی مخالف نہیں ہے، اور کوئی اس کا ٹکراؤ کسی کا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کسی میں کوئی یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں آ کر اللہ کا مقابلہ کرے۔ متنازع، نزع یہ بھی ہے کہ جھگڑے کے معنی میں، اور کسی کے ساتھ اس کو کھینچنا اپنی طرف۔ اللہ کے مقابلے میں تو کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کوئی جھگڑا کر سکے اور اپنے جھگڑے کو جاری رکھ سکے۔ اور اللہ جو ہے وہ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت کے تحت ہے، تو اسی کی حکمرانی ہے، اقتدار اسی کا ہے، وہی، اس کا کوئی مد مقابل اس کی مملکت میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے فیصلوں کے مقابلے میں کوئی اس کے ساتھ جھگڑ سکتا ہے۔ وہ بزرگ ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ شان والا ہے، وہ مجید ہے، وہ تعریف والا ہے، اس کا وجود جو ہے وہ اس کا عنوان ہی حق ہے۔ کسی کو اگر کچھ شیعیت ملی ہے یا کچھ ہے تو اسی کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کی یہ صفت جو ہے قرآن مجید میں بھی سورہ ہود میں آیا ہے، انہ حمید مجید، اللہ جو ہے وہ حمد، تعریف اسی والا ہے، یعنی وہ لائق تعریف ہے، مجید، مجد والا، بزرگی والا، عظمت والا۔ اور قرآن مجید میں کے لیے ہے قاف والقرآن المجید، سورہ قاف آیت 1، قاف قرآن مجید، یعنی قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تو اس لیے اس کے لیے بزرگی کی صفت ہے کہ قرآن جو ہے وہ بزرگ ہے، مجد والا ہے، شان والا ہے۔ تو اللہ کے کرم کے اظہار کے لیے الظاہر بالکرم مجدو، یعنی اللہ کی جو سخا ہے اس سخاوت کے ذریعے اللہ کی بزرگی ظاہر ہوتی ہے۔ خزائن جو ہے خزینہ کی جمع ہے، یعنی ہر چیز کی حفاظے اور اس کے جاری ہونے کا مرکز، جہاں کوئی اور نہ پہنچ سکے۔ کہتے ہیں نا فلاں چیز خزانے میں پڑی ہے، یعنی ہر ایک کا ہاتھ اس سے نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خزانہ ہے نا، اس پر کوئی اس کا ہاتھ نہیں جا سکتا۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، سورہ ہود میں آیت 31 رسول کا بیان ہے کہ ان سے کہہ دو میرے پیارے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے خود اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کے خزانوں سے خود اللہ سے درخواست کرو تو وہ دے گا۔ تو دوسری جگہ اسی کو
رحمت کے عنوان سے قرار دیا ہے کہ رحمت اللہ کے خزائن میں ہے۔ سورہ اسراء کی آیت 100، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق۔ یہ بڑا اظہار ہے اس میں کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کی، میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہوتے تو پھر تو تم اللہ کی رحمت کو روک کر رکھتے، کہیں یہ رحمت جو ہے ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کے خزانے جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے، اور یہ خزانے اس نے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں۔ سورہ ہجر کی آیت 21 میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا خزانہ جو ہے وہ فقط ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ ہی ہے ان سارے خزانے کا مالک، تو لذا اللہ سے ہی پھر سارے سوالات ہیں، اللہ سے ہی ساری حاجات مانگنی ہے۔ تو ان ساری آیات کو سامنے رکھیں تو خزائن اللہ، یعنی یہ جو خزانے ہیں، جو غیبی انعامات ہیں، جو مخلوق جن کی محتاج ہے، جہاں سے مخلوق کو روزی ملتی ہے، مخلوق میں کمال تقسیم ہوتا ہے، منبع فیض، اللہ کے عطایا کا منبع، سب اسی کے پاس ہے۔ الذی لا تنقص خزائنہ، اللہ کے خزائن جو ہیں وہ کم نہیں ہوتے۔ اللہ کے خزانے جو ہیں، سورہ انعام کی آیت 50، سورہ ہود کی آیت 31، اور اس طرح اور قرآن کی آیات، انہ هو العزیز الوہاب، وہب عطیہ، ہبہ، بغیر کسی بدلے کے کچھ شے دینا، فلاں نے فلاں کو ہبہ کر دیا جاتا، تو وہ اللہ ہی ایسا وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے جو بغیر بدلے کے دیتا ہے۔ انہ هو العزیز الوہاب، وہی عزیز وہاب ہے۔ اور سورہ نحل میں آیت 18 اور سورہ ابراہیم کی آیت 34، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے اگر گننے بیٹھ جاؤ۔ تو پیغام اس میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ عظمت والا ہے، شان والا ہے، جمال و کمال اس کی خصوصیات سے ہے۔ اسی کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے حمد کے ساتھ زبان کھولی جائے، تعریف کے ساتھ اس کی حمد الحمد حمد کہہ کر اس کو پکارا جائے۔ اس کی نعمتیں جو ہیں بے حساب ہیں، ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ اب جن نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے تو ہم تو کمزور ہیں اس سے کہ ہم اس کی نعمتوں کو اپنی زبان پر لیں۔ جب ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، تو پھر ان نعمتوں کو بیان کیسے کریں گے؟ ان کا ایک ایک شمار کیسے ہوگا؟ جب شمار نہیں ہوگا تو پھر اس کا شکر کیسے بجا لائیں گے؟ تو عاجزی کا اظہار ہی شکر نعمت بن جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو عظیم شمار کرے اور اللہ کی حمد بجا لائے، اللہ کی نعمتوں کو کلی طور پر یاد کر لے۔ الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا لا جمیع نعمہ کلہا، یعنی اللہ حمد ہے، جتنی حمد کی قسمیں ہیں ساری کی ساری، اور یہ حمد ہے تیری ساری نعمتوں پر جتنی ہے، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، میری تو سمجھ میں بھی نہیں ہے، میں تو ان کا شمار ہی نہیں کر سکتا۔ جتنی نعمتیں ہیں مجھے نظر آتی ہیں، نہیں آتی ہیں، وہ سب نعمتیں جو ہیں اس پر میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، یعنی یہ انسان کا احساس ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ سارے اللہ کی رحمت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جتنا مانگتے جاؤ وہ کم نہیں ہوتا، جتنا دیتے جاؤ اس میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ عام انسان ہوتا ہے کہ جس کے خزانے میں کمی آ جاتی ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نعمتیں دینے سے گریز کرے گا اور ہمیں نعمتیں نہیں دے گا اور کچھ دینے کے بدلے میں وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کچھ بھی ہم سے نہیں چاہتا۔ اللہ جو ہے وہ ایسا وہاب ہے، ایسا عطا کرنے والا ہے کہ اس عطیے کا بدل نہیں چاہتا۔ انہ هو العزیز الوہاب، اور وہ غالب ہے، وہ عزت والا ہے، جو سب پر غالب ہے، جس کی عزت مطلق ہے، جو عزیز ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کچھ دے اس خیال سے کہ مجھے کچھ ملے؟ اس کو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم ضرورت مند ہیں، ہم حاجت مند ہیں۔ وہ وہاب ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کا عطیہ جو ہے وہ بغیر مانگے کے ہے اور بغیر کسی بدل کے ہے۔ تو یہ ہمیں پیغام ہے اس دعا کے انداز سے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، یہ کہہ کر کہ تیری ساری نعمتوں پر شکر اور حمد، تیری ساری حمد کی جو بھی شکلیں ہیں اس سے تیری حمد، اور تو ہی وہاب ہے، عزیز ہے، اور تیرے در کے ہم منگتے ہیں، ہمیں در سے خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ، اپنی برکتوں کے مہینے میں ہمیں اپنے عطیات سے محروم نہ رکھ، ہماری مشکلات حل کر دے، ہمیں اپنی فیضان رحمت سے محروم نہ رکھ، ہمارے گھروں سے پریشانیاں دور کر دے، اور اس بیماری کو جس نے پوری روئے زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اپنے عظیم فضل سے، اپنی وہابیت کی صفت جو تیرے عطیہ دینے کی صفت ہے، اپنے جود کے صدقے میں، اپنے فضل کے صدقے میں اتار دے، اور اپنے ولی کی آمد کے اسباب بنا دے کہ وہ آئیں اور تیری دھرتی سے تمام ناانصافیوں کا خاتمہ کر دے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔